امام صاحب کے بیٹے سے بھی اور امام صاحب سے بھی آپ بہت دیر کے بعد آتے ہیں، کیونکہ آپ کی نوافل کی نمازیں تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، سنتے بھی گھر میں بھی سنت گھر میں پڑھوں گا، نوافل گھر میں پڑھوں گا، اور وتر کی نماز بعد میں پڑھوں گا، تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہم اپنا یہاں پہ آ کر کے بیٹھنا شروع کریں تاکہ پبلک آپ کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ 2 آیات پر مشتمل ہے، اور کل معراج کا دن گزرا ہے، آپ نے معراج کے حوالے سے بھی بہت باتیں سنی ہوں گی، تو معراج کے بارے میں اگر ہم یہ بات کریں کہ معراج کہتے کیسے ہیں، تو آپ میں سے کون کہے گا؟ معراج کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ارجا سے۔ ارجا کے معنی لنگڑا پن، لنگڑا کے چلنے کو کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کی ٹانگ بالکل صحیح ہے، دوسری ٹانگ جو ہے وہ کیا نام ہے اس میں لنگ ہو، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ ایسے چلے گا نا۔ تو اوپر کی طرف جانے کے لیے سیڑھی پہ جاتے ہیں ہم لوگ اس طرح، تو یہ سیڑھی پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم ایک ٹانگ کو کیا کرتے ہیں؟ بینڈ کرتے ہیں، تو اس کو ارجا کہتے ہیں۔ اچھا، وہ اس طرح یہاں سے چلتا ہے، ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، یہ عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ عروج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علم کی سیڑھی کو پار کر کے علم کے معراج تک پہنچا دیا۔ وہ جو علم کا معراج ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر طرح کا علم، ہر قسم کی حکمت اور ہر قسم کی، یعنی سب چیزیں جتنی بھی آپ سمجھیں نا دنیا میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کر دیا؟ دل میں ڈال دیا۔ اور قرآن میں کیا کہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو اپنے علوم کے لیے پہلے سے کشادہ نہیں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہاں دربار میں جاؤ گے تو دعا مانگ کر کے جایا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے مولا، میرے رب، میرے سینے کو اپنے علوم کے لیے کیا کر دے؟ کشادہ کر دے۔ تو یہ معراج صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ معراج کس چیز کا ہے؟ علم کا معراج ہے۔ جس کے پاس علم ہو نا وہ پھر بہت اوپر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم انسانوں میں کسی کے پاس نہیں۔ آپ کا ایمان، میرا ایمان، قرآن خود بتاتا ہے، اور کہا کہ آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں، آپ تو بڑے نرم مزاج ہیں، یعنی ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی گئی ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا ہے، نام سے نہیں پکارا ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کو نام سے پکارا ہے، یا نوح، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن نبی کو کہا جائے یا یاسین، یا مبشر، یا مزمل، یا مدثر، اس طرح یا رسول، اس طرح لقب سے پکارا ہے۔ تو یہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، اور وہ کتاب آج بھی عروج پر ہے، آج بھی معراج ہے، اور آج اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عروج عطا کرے گا۔ آئیے دیکھتے ترجمے کو۔ ما کان لبشر، ما معنی نہیں، اور کانا کے معنی ہے، اور تھا دونوں معنی، نہیں ہے، نہیں تھا۔ لبشر، لے کے معنی لیے، یہ لے کے معنی، بشر کے معنی کسی بشر کے لیے۔ اب یہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں، حق نہیں ہے، یہ حق نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں وہ حذف ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے
اچھا یہ کسی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی، آپ سے پوچھتا ہوں، اب میں آپ کی کلاس لے رہا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں، جو بشر ہے نا اس کے اندر نیچے 2 زیر ہیں، 2 زبر آ جائیں 2 پیش آ جائیں تو آپ کسی طرح کا کہیں گے. تو اینی ون، کسی بھی، یؤتیہ، کہ دے اس کو، کون دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا دے؟ کتاب حق، والحکمہ، اور حکمت عطا کر دے، والنبوت. اچھا یہ لفظ کیا ہے؟ نبوت نہیں ہے. آپ اردو میں پڑھیں گے نا، اور یونیورسٹی میں کالج میں ہم نے یہ پڑھا نبوت. نبوت نہیں ہے، نبوت. کیا پڑھیں گے؟ یہ دیکھیں، نون کے اوپر پیش، بی کے پیش، یہ ہے. اس کو تا کو ادھر کر دیں تاکہ ذرا یاد رہے. یہ کیا ہے؟ نبوت. نبوت نہیں ہے. کیا ہے؟ نبوت. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ نبوت. آپ اسی کو پڑھتے رہیں گے. اگر آپ نے قرآن کو اس طرح نہیں دیکھا تو آپ بھی نبوت پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور فرق کیا ہے؟ فرق ہے تھوڑا سا، ایک منٹ. اور نبوت اور پیغمبر، پیغمبری. ثم، اب یہاں تک آ جائے کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو کتاب دی جائے، اس کو حکمت سے مالا مال کیا جائے، اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا جائے. ثم، پھر اس کو یہ حق نہیں حاصل، پھر کہے، یقولو، کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادت، بندے، لی، میرے، کہ میرے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ. کسی پیغمبر کو، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو کتاب بھی مل جائے، اس کو حکمت مل جائے، اس کو نبوت بھی عطا ہو جائے. پھر وہ لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے کیا ہو جاؤ؟ عبادت، بندے بن جاؤ. من دون اللہ، اللہ کے سوا. جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ ہاں؟ اب دیکھیں، وَلَٰكِن كُونُوا، بلکہ وہ کہے گا ہو جائیں ربانیین، اللہ کے بندے. یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے ہوگا. بما، اس سبب سے، بما کے معنی اس وجہ سے کہ کنتم تعلمون، کہ تم نے کیا کہ تعلیم دی ہے، یا تم نے پڑھا ہے، تم نے ٹیچنگ کی ہے اس کی. کس کی؟ اس کتاب کی. کیا کتاب کی؟ تم نے کتاب کی تعلیم دی ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ، اور اس سبب سے کہ تم کیا کرتے ہو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ تدریس کرتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، یہ تم کرتے ہو. جب تم اس کلام کو پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، تو پھر آپ اس سبب سے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ قرآن نے آپ کو کیا دیا ہے کہ بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ، انسانوں کے بندے نہ بنو. اب آپ یہاں تک یہ آیت آ گئی. اب آگے دیکھیں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی کوئی حکم دے گا، امر دے گا، حکم دے گا تم کو، ان تتخذوا، کہ بنا لو، الملائکہ،
मलाइका को, फरिश्तों को, वन नबीयीन और अंबिया कराम को क्या बना लो? अरबाबा, यानी क्या? रब। कि तुम अपने, जिस तरह ईसाइयों ने बनाया अपने ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदियों ने भी इस तरह किया है कि अपने पैगंबर को क्या बना दिया? अल्लाह का मकाम दे दिया। हमें भी यहाँ पर ये होता है कि हम बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला के नबी को बिल्कुल कहाँ ले जाते हैं? रब के साथ मिला देते हैं, जबकि हमें ये हुक्म दिया गया है कि रब है। जितने पैगंबर हैं वो क्या है? मखलूक है, वो खालिक नहीं है। क्या है? मखलूक है, इंसान है। रब क्या है? अल्लाह क्या है? वो खालिक है। तो इसलिए कि वो तुम्हें ये हुक्म नहीं दे सकता है, कोई भी जिनके पास ये किताब हो, ये पढ़ा, उसने तालीमात, अल्लाह ने हिकमत दी हो, नबूवत दी हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि मलाइका को क्या करो, अपना रब बना लो, या अंबिया कराम को रब बना लो, ये नहीं कहेंगे। अयअमुरुकुम, क्या तुम भी कहोगे? अयअमुरुकुम, आ के मानी क्या होता है? क्या यअमुर, हुक्म दोगे, ये हुक्म देंगे। तुम हुक्म दोगे, तुम बिल कुफरी, कुफर की तालीम, कुफर की तरफ का हुक्म दोगे। क्या तुम भी हुक्म दोगे कुफर का कि अब तुम काफिर हो जाओ? बाद इसके बाद इसके जब तुम हो गए हो क्या? मुस्लिम, तुम मुसलमान हो गए हो, तो क्या मुसलमान बनने के बाद, होने के बाद तुम लोगों को कुफर की दावत दो? ये दो आयत थी जो आसान थी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो आप इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या वजह है, क्या मामला है। इस तरह की बातें होती हैं तब अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान के अंदर बातें करता है कि लोग बच जाएं, कि किसी इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि उसको अल्लाह उसको किताब दे दे, अल्लाह उसको हिकमत से लिखा हुआ है क्या अंग्रेजी में? द विजन, अथॉरिटी। ये जो लफ्ज़ हकमा है, ये रूट वर्ड में क्या होगा? हकमा। और इस हकमा में क्या आएगा? पहले हाकिम बना दे, हुकूमत दे दे, हिकमत दे दे, हकीम बना दे, इस्तेकाम दे, अहकाम दे, महकूम कर दे, या कोई महकमे आपको दे दे, या अहकामात दे दे, और भी बहुत सारे। ये सारे अगर आपको ये हुक्म के गिर्द घूम रहे हैं, अगर ये सब कुछ आपको दे दें, फिर भी आप लोगों से ये नहीं कह सकते हैं कि अब आप मेरे पैरों की तरफ आ जाओ, मेरी इबादत करो। वह नबूआ, और हर तरह की खबरें आपको दे। नबूवत के माने क्या है? नबा। ये लफ्ज़ के रूट वर्ड क्या है? नबा। नबा के माने क्या है? न्यूज़, खबरें। अल अंबा अरबी में कहते हैं द न्यूज़। तो न्यूज़ के माने क्या है? खबरें। तो पैगंबर क्या लाता है? अल्लाह की खबरें आप तक पहुंचाता है, इसलिए उसको नबी कहते हैं। तो नबा एक सूरत का नाम भी है ना, सूरत तो नबा, इसका माने क्या है? खबरें। तो इसी तरह अगर हिकमत भी दे दे, नबूवत भी दे दे, सुम्मा यक़ूलु लिन्नास, और फिर वो लोगों से कहे कूनू इबादल्ली, कि मेरे बंदे बन जाओ, मेरी बंदगी कर लो। दुनिया में हो ये रहा है कि जिसके पास, अभी मैं ताब साहब से बात कर रहा था कि जितने जाहिल होंगे ना, उतने उनके पीर कामिल होंगे। बात समझ आई?
لوگ جتنے جاہل ہوں گے ان کا پیر کتنا ہوگا؟ کامل ہوگا، کیونکہ ان کی جہالت کی بنیاد پر وہ پیر ان کو کیا کرتا ہے؟ قابض کرتا ہے، قبضے میں لیتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے کام ہے۔ ان کی بیماری ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن لوگ بیمار ہو جائے تو کہہ آ جاؤ میں تعویذ کر کے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، تو یہ کسی بھی بشر کو، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے۔ ولیکن کونو، بلکہ وہ یہ کہے گا ربانیین، کیا بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون، اس وجہ سے کہ تم تعلیم دیتے ہو، کس کی؟ اس قرآن کی کتاب کی۔ جب تم قرآن کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ بما کنتم تدرسون، اور اس کی تم درس بھی دیتے ہو، تدریس بھی کرتے ہو، پڑھاتے بھی ہو۔ تو یہ جب تم پڑھاتے ہو، سمجھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو تم کیا کہو گے قرآن کی روشنی میں؟ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن جب آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے تو دوسروں کی کتابیں رکھو گے، تو جو اس نے لکھا ہے تو آپ وہی کریں گے۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یأمرکم، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا ان تتخذوا الملائکہ، کہ فرشتوں کو بھی بنا لو، والنبیین، اور انبیاء کرام کو بھی بنا لو، کیا؟ ارباب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ لوگ، عیسائی، یہودی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آتے ہیں، تو کیا ہم اسی طرح جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرتے ہیں، جس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، کیا اسی طرح ہم تیرے بھی بندے بن جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت، نہیں میرے نہیں بننا ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تم اپنی طرف سے کر رہے ہو۔ میری پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کے بندے بن جاؤ، بس۔ تو کیا ایامرکم بالکفر، کیا تم کفر کے لیے حکم دو گے بعد اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہو جاؤ؟ تو مسلمان بن کر کے تم کفر کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے سکو گے۔ تو یہ دو آیات تھی جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت کم وقت میں اللہ نے پورا کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اب آپ سوال کریں گے تو سوالوں کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی۔ تو اصل میں یہ کتاب جو بند ہے، اس کتاب کو کھول رہے ہیں، اس کو یہاں سے باہر کر رہے ہیں۔ یہ نور ہے یا نہیں ہے، روشنی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہ اندر ہوگا تو روشنی کیسے نکلے گی؟ اس کی روشنی کب آئے گی باہر؟ جب اس کلام کو باہر کریں گے اور ہم اپنے دل کے اندر اتاریں گے۔ تو اس کی ضرورت ہے آج کہ جو لوگوں نے اس قرآن کو تالا لگایا ہوا ہے اور بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہی قرآن بغیر ترجمے سے بھی پڑھیں گے تو جنت کے دروازے سارے کے سارے کھلتے جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم میرے کلام پہ غور و فکر نہیں کرو گے؟ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم میرے کلام پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ تو یہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ دے کہ تم میرے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے تھے؟ ابھی میں نے بچوں سے، یہ لڑکا کھڑا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں گر جاؤں تو یہ سارے مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں بھاگ کر آئیں گے، مجھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کیا ہو گئے، کیا ہو گئے جی، کہیں گے نا کیا مسئلہ ہو گیا جی، کیا بات ہے جی، اب بتائیں جی، ڈاکٹر پاس لے جائیں جی، یہ کریں، ایک پکڑے گا دوسرا پکڑے گا۔ لیکن یہاں اگر میں گر جاؤں، یہاں گر جاؤں تو کوئی آئے گا؟ یہاں گرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو کیا یہ لوگ آئیں گے؟ ایک بھی نہیں آئے گا، آپ بھی نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے دلوں میں قرآن کا مقام یہی ہے کہ انسان گر جائے تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے، ان کو اٹھا لیں گے، لیکن اگر قرآن کی آیت گر جائے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں محسوس کرتے، ہمارے دل سے بات نکالی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا،
اور سارے مسلمانوں کو یہ انجیکشن لگا کر کے اتنا زیادہ بے ہوش کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ قرآن میری ذمہ داری ہے. ہم بیٹھے تو ہیں، الفاظ پہ غور کریں گے، لیکن یہ فرق یہ نہیں کہیں گے کہ سمجھنے کے بعد دوبارہ جا کر اس کو لکھیں گے، دوبارہ سمجھیں گے، دوبارہ کسی کو بیان کریں گے. یہ میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے. آپ یقین کریں ساری مساجد کے اندر یہی عالم ہے، یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے. اور اس لیے آپ کہیں گے کہ یار 2 آدمی آتے ہیں، 10 آدمی آتے ہیں، یہ 100 کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ میرے سامنے 1 2 بیٹھ جاؤ، 3 بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتے ہو 1 بیٹھ جاؤ، بس میں جو کہوں نا اس پہ غور کرو، بس اتنی ہے. 1 بیٹھ جاؤ، 1 فرادہ، 1 فرد بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے قرآن پیش کروں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ نہیں بیٹھتے ہیں قرآن کے لیے، یہ باقی سب چیزوں کے لیے بیٹھ جائیں گے، لیکن قرآن کے سامنے بیٹھنے سے موت کیوں آ رہی ہے؟ کہ ان کے عقیدے پر چوٹ لگتی ہے. او میرا عقیدہ تو وہ تھا یار، میں نے تو یہ نہیں سنا تھا جی، میں تو یہ نہیں پڑھ رہا تھا جی، میں تو یہ میرا کام ہی یہ نہیں ہے جی، یہ تو مولویوں کا کام ہے جی. یہ ساری چیزیں لا کر پھر کہے گا کہ پتہ نہیں جو پڑھانے والا ہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے یا کیا ہے. یہ سوچیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں جا کر بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں کہ یار یہ لفظ تم غلط بول رہے تھے، اس طرح ہونا چاہیے. تو میں کہوں گا شکر ہے بتا دیا، ورنہ میں تو غلط پڑھ رہا تھا. تو اس کے لیے ہمیں اتفاق نہیں ہو رہا ہے. وہ اتفاق اتحاد ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم اندر تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں میں تکبر ہے، غرور ہے، اور جس کے دل میں غرور تکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت نکالیں، قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، کہ کہیں کسی کو ہم اپنا غلام تو نہیں بنا رہے. ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ گیا اور ہم اس کے لیے بڑے زبردست تکبر کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، نبوت دے دوں، لیکن کسی کو اپنے پیروں کے نیچے یا پیروں کی طرف دعوت نہ دو، بلکہ میری طرف دعوت دو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.